یحسبون العذاب لم یذهبوا، اسے پچھلی آیتوں میں منافقوں کا جو کردار تھا جنگ احزاب کے موقع پہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے معاملے میں بڑے لالچی ہیں. جب خوف کا وقت آتا ہے، جنگ کا وقت آتا ہے تو ان پہ اس طرح خوف طاری ہو جاتا ہے گویا موت کی غشی ان پہ طاری ہونے والی ہے. اور جب جنگ کا خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی زبانیں کینچی کی طرح تیز تیز چلتی ہیں اور وہ احسان جتلاتے ہیں مسلمانوں پہ کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ ملنا چاہیے. یہ ہے پچھلی آیات کا مضمون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق اتنے بزدل ہوتے ہیں اور ان پہ خوف اتنا مسلط ہو جاتا ہے کافروں کا. اللہ فرماتے ہیں کہ لشکر جو حملہ آور ہوئے تھے مدینہ پہ احزاب، وہ واپس بھی چلے گئے، مکہ کی طرف واپس چلے گئے، پلٹ گئے، لوٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام اور نامراد واپس بھجوا دیا. اس کے باوجود منافقوں کے دلوں میں اس بات کا خوف موجود ہے کہ لشکر شاید ابھی واپس گئے یا نہیں گئے، کہیں دوبارہ حملہ آور نہ ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں یحسبون مضارع کا فعل ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، مراد ہے منافق یہ سمجھتے ہیں، منافق یہ گمان کرتے ہیں الاحزاب لم یذهبوا، لشکر جو ہیں وہ ابھی گئے نہیں. لم یذهبوا مضارع بلم ہے، مضارع پہ لم آنے سے مضارع کے معنی منفی میں ہو جاتے ہیں، مضارع کے معنی منفی میں ماضی منفی میں ہو جاتے ہیں. منافق یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر جو ہے وہ ابھی تک گئے نہیں، ممکن ہے پھر دوبارہ پلٹ کے آئے، موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ چلے گئے، لیکن ممکن ہے جب موسم ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ حملہ آور ہوں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے آخر پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو بھیجا تھا کہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بتایا یا رسول اللہ دشمنوں کا جو اتحاد ہے وہ تو تتر بتر ہو گیا، سارے سپاہی جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، اونٹ جو ہیں وہ بھاگے پھر رہے ہیں، ان کی ہنڈیاں الٹ گئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کافر ہم پہ چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ہم کافروں پہ چڑھائی کریں گے. اس پہ جو معاملہ تھا وہ تو واضح ہو گیا کہ کافر جو ہیں وہ ناکام اور نامراد ہو گئے، انہیں شکست ہو گئی، وہ واپس چلے گئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ منافقوں پہ کافروں کا خوف اتنا مسلط تھا کہ لشکروں کے واپس جانے کے باوجود ان کے دلوں سے یہ بات جا نہیں رہی تھی کہ اتنا بڑا لشکر ناکام ہو کے شکست خوردہ ہو کے کیسے واپس جا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت اپنے دلوں میں ابھی تک خوف ڈالے ہوئے ہیں. یحسبون یہ منافق گمان کرتے ہیں، منافق سوچتے ہیں الاحزاب لم یذهبوا کہ لشکر ابھی تک واپس نہیں گئے، ابھی آئے کہ آئے، ہمیں مارا کہ مارا، پتہ نہیں ہم بچتے ہیں یا نہیں بچتے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ وَإِن اور اگر يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر کبھی احزاب دوبارہ آ جائیں، اگر یہی کافروں کے لشکر اکٹھے ہو کے دوبارہ کبھی مدینے پہ حملہ آور ہو جائیں جیسا کہ منافق خوف زدہ ہیں اپنے دلوں میں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی منافقت اور ان کی بزدلی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے اس آیت میں کہ یہ اتنے بزدل ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے. اللہ کے رسول کی خاطر جان دینا بڑا مشکل ہے، انہیں بڑا بھاری ہے انہیں. اگر کبھی فی الواقع یہ لشکر دوبارہ حملہ آور ہو جائے مدینے پہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب یہ حملہ آور نہیں ہوں گے، اب ہماری باری ہے چڑھائی کی، اور واقعی ایسا ہوا کہ اس کے بعد تو مکہ کا موقع ہی آیا، احزاب کے بعد باقی مسلمانوں نے ہی چڑھائی کی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ منافق اتنے بزدل ہیں کہ اگر بالفرض دوبارہ یہ اتحادی لشکر مدینے پہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کی حالت یہ ہوگی یبدو، بدہ کا معنی چاہنا، عبد الودود، ودود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ودود کا معنی محبت کرنے والا، چاہنے والا، اسی سے یہ لفظ ہے. اس کا ماضی کیا ہوگا؟ بدہ. اس نے چاہا، اس نے محبت کی. یودو وہ چاہتا ہے، وہ محبت کرتا ہے. یودو اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ یودو یودون تھا. یہ لم جو پیچھے آیا ہے اس کی وجہ سے یذهبون کا نون بھی گر گیا اور یودون کا نون بھی گر گیا. یودو اگر یہ دوبارہ لشکر حملہ آور ہو جائے مدینے پہ تو یہ چاہیں گے، یعنی منافق، لو کاش، منافق یہ چاہیں گے
لو کاش انہم بے شک وہ بادون، بادی کسے کہتے ہیں؟ جنگل میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والے کو بادی عربی میں کہتے ہیں، اس کا جمع ہے بادون، جنگل میں رہائش پذیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق مدینے میں رہتے ہیں، اگر کبھی دوبارہ حملہ آور ہو جائیں لشکر اسی طرح سے جس طرح اس دفعہ حملہ آور ہوئے، تو منافق یہ چاہیں گے، ان کی خواہش یہ ہوگی لو کاش انہم بے شک وہ بادون جنگلوں میں رہتے، فی الاعراب، اعراب کا واحد اعرابی، بدو، جنگلوں میں بدوؤں کے ساتھ وہ رہائش پذیر ہوتے، یہاں اس شہر میں نہ ہوتے جس پہ کافر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ بھاگتے، یہ مدینے میں رہنا ان کو پسند نہ ہوتا، بلکہ یہ خواہش کرتے کہ کاش وہ جنگل اور بیابان جہاں پہ کافروں کا کوئی اثر نہیں، کافر حملہ آور ہونے والے نہیں ہیں، وہاں ان کی رہائش ہوتی تاکہ یہ خوف اور یہ ڈر ان پہ مسلط نہ ہوتا، کافروں سے مقابلہ نہ کرنا پڑتا انہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یسالون، یسالون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یسالون وہاں جنگل میں بیٹھ کے بدوؤں کے ساتھ رہائش پذیر ہو کے یسالون خبریں حاصل کرتے رہتے، یسالون پوچھتے، سوال کرتے مدینے کے حالات کے بارے میں کہ بھائی مدینے میں کیا ہو رہا ہے، کافر ابھی ادھر ہی ہیں یا چلے گئے واپس، خطرہ ہے یا خطرہ ٹل گیا ہے، ہم ابھی مدینے آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جنگلوں میں بیٹھ کے یسالون یہ پوچھتے رہتے ان انبائکم، انباء واحد کیا ہے؟ نبا، نبا کا معنی خبر، انباء اس کا جمع ہے انباءکم، کم سے مراد مسلمان، مدینے کے جو مسلمان ہیں، کم کی ضمیر ان کے لیے ہے کہ مسلمان جو ہیں مدینے میں ٹھہرے ہوئے جو کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، کافروں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق چاہتے ہیں اگر یہ دوبارہ ایسا حملہ ہوتا، دوبارہ ایسی جنگ کی صورتحال پیش آ جائے کبھی، تو یہ چاہیں گے کہ کہیں جنگل میں دیہاتوں میں جا کے بدوؤں کے ساتھ رہائش پذیر ہو جائے جہاں کسی قسم کا خوف خطرہ نہ ہو، جہاں جان محفوظ رہے ہماری، اور وہاں سے بیٹھ کے خبریں لیتے رہے مدینہ کے لوگوں کی، انباءکم مسلمانوں سے خبریں لیتے رہیں کہ بھئی اب کیا حال ہے مدینے میں، خطرہ ہے یا خطرہ ٹل گیا ہے، مدینے میں آئیں یا نہ آئیں۔ یسالون وہاں جنگل میں بیٹھ کے پوچھتے رہتے، لوگوں سے خبریں لیتے رہتے ان انبائکم تمہارے حالات کے بارے میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولو کانو، ولو اور اگر کانو یہی منافق ہوتے یا تھے، فیکم تمہارے درمیان، تمہارے درمیان سے مراد مدینے میں، یعنی اگر یہ جنگل میں نہ جاتے اپنی جانیں بچانے کے لیے اور تمہارے درمیان ہی ٹھہرے رہتے مصیبت میں یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا دوسرے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے تمہارے درمیان ہی پھنسے رہتے، تمہارے درمیان مدینے میں ہی قیام پذیر ہوتے، تو اللہ فرماتے ہیں ما قاتلو یہ لڑائی میں حصہ نہ لیتے، ما یہاں پہ نافیہ ہے، اس کے بعد اللہ آ گیا، ما قاتلو تو اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ لڑائی نہ کرتے، اللہ مگر قلیلا تھوڑی سی مراد یہ ہے کہ ہاں لشکر کے ساتھ تھوڑی دیر چلتے پھر بہانے کرتے، اوہ جی ہمارا تو یہ کام یاد آ گیا، اوہ جی ہمارے تو گھر غیر محفوظ ہے، اوہ جی ہمیں تو یہ مصیبت آ گئی ہے، ہمیں تو یہ پریشانی، ہم تو واپس جانا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیجیے۔ بس یہ نام لکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا شامل ہو جائیں گے مسلمانوں کے لشکر میں کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں، لیکن لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے، لڑائی میں جان جاتی ہے، لڑائی کا بڑا ڈر ہے، بڑا خوف ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایسی واضح تصویر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ جب بھی آپ دیکھنا چاہیں مسلمان کون ہے، کھرا مسلمان اور منافق کون ہے، آپ سورہ احزاب کو پڑھ لیجئے، سورہ توبہ پڑھ لیجئے، سورہ انفال پڑھ لیجئے، ساری آپ کو پکچر سامنے نظر آ جائے گی۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور سورہ توبہ میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا نام ہی رسوائی بیان کرنے والی سورہ اللہ نے رکھا ہے، ذلیل کرنے والی منافقوں کو، خافضہ میرے خیال میں اس کا نام ہے، پست کرنے والی، نیچا کرنے والی، ذلیل کرنے والی سورہ۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام خافضہ ہے، ذلیل کرنے والی، پست کرنے والی، اور اس میں جنگ تبوک کے موقع پہ منافقوں نے جو طرز عمل اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی ساری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا سارا کچا چھٹا جو تھا وہ سارا ظاہر کر دیا
کہ یہ پکے منافق ہیں، اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرتے ہیں۔ ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر یہ لوگ آپ کے درمیان مدینے میں ہوتے بھی تو لڑائی میں حصہ نہ لیتے، الا قلیلا، بس تھوڑا سا نام لکھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لقد کان، یہ ایک آیت جو ہے یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اضافی فرمائی ہے اس مضمون سے ذرا ہٹ کے، جو پہلے مضمون چل رہا ہے، جو بعد میں مضمون چل رہا ہے۔ ان پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور جو پچھلی آیتیں آ رہی ہیں ان میں اہل ایمان کا ذکر ہے۔ درمیان میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اضافی تبصرے کے طور پر ارشاد فرما دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد البتہ تحقیق، کانا تھا، لکم واسطے تمہارے، اب یہاں پہ کم جو ہے اس میں سارے شامل ہیں، منافق بھی مسلمان بھی، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول کی ذات میں، اسوۃ، اسوہ نمونہ، اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن، واسطے اس شخص کے جو کانا تھا یا ہے، یرجو، رجا کا معنی امید رکھنا، رجا، یرجو، جو امیدوار ہیں، راجی کسے کہتے ہیں؟ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے راجی رحمت، اللہ کی رحمت کا امیدوار، راجی رحمت، یرجو، جو امیدوار ہیں، رجا یرجی، رجا ماضی ہے، یرجی مضارع، جو امیدوار، یرجو، جو امیدوار ہیں، امید رکھتے ہیں، اللہ، اللہ کی امید رکھتے ہیں۔ کیا مراد؟ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں یا اللہ سے اجر و ثواب اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں؟ دونوں معنی ہیں اس کے۔ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد اللہ کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، اللہ نے ہم سے ہمارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت یا جہنم میں بھیجنا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے یرجو اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کے امیدوار ہیں کہ ہم نیک عمل کریں گے، اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ دوسری بات فرمائی والیوم الآخرہ، اور یوم آخر کی بھی امید رکھتے ہیں، یعنی ان کا ایمان ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، آخرت کے دن ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نمونہ ہے، جو اللہ سے رحمت کے امیدوار ہیں، یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اللہ سے کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آیت جس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جنگ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا اس میں سارے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے ہر مرحلے میں خود مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے۔ اگر مسلمانوں پہ فاقہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فاقہ ہے، مسلمانوں نے پیڑ پہ پتھر باندھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باندھا ہے، اگر مسلمانوں نے خندق کھود دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودتے رہے، اگر مسلمان سردی میں باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سردی میں باہر نکلے، اگر دوسرے مسلمانوں کے بال بچے غیر محفوظ ہو گئے بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال بچوں کے لیے کوئی الگ انتظام نہیں فرمایا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ جنگ احزاب کے موقع پہ منافق ہوں یا مسلمان سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں بہترین نمونہ تھا۔ وہ کوئی ایسے رہنما نہ تھے جو دوسروں کو مشقت اور مصیبت میں ڈال کے تو خود محلہ میں بیٹھے ہوں، وہ تو خود قدم بے قدم اور لمحہ بلمحہ تمہارے ساتھ تھے، جو تم کرنے والے تھے وہی وہ خود کرنے والے تھے، بلکہ تم سے آگے بڑھ کے کرنے والے تھے۔ اس لیے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ تھا۔ بہانے بنانے کا تو کوئی جواز نہیں تھا کہ تم بہانے بناتے ہمارے بال بچے تو غیر محفوظ ہیں،
ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں اور اللہ کے رسول کے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہیں، انہوں نے کہیں دوسرے محلات میں ان کو بٹھا رکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی تھے۔ ان کا طرز عمل جو تھا وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا جنگ احزاب کے موقع پہ، لیکن یہ تھا ان کے لیے جو اللہ سے ملنے کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ یہ تو اس کا مفہوم ہے ان حالات کے پس منظر کے حوالے سے جو حالات تھے ان میں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ لیکن یہ آیت جو ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے قطعی حکم کا درجہ رکھتی ہے قیامت تک کے لیے، کہ سارے مسلمانوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری واجب ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو واجب قرار دیتی ہے مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے آدمی کے لیے ارشاد نہیں فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں آدمی بھی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اسوہ جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسا طرز عمل اختیار کیا۔ جنگ ہے اس میں بھی یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز عمل کیسا اختیار فرمایا۔ عبادات کا معاملہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ لین دین کا معاملہ ہے اس میں بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے اس میں بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس طرح اسوہ حسنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ زندگی کے ہر گوشے میں ہر مسلمان کے لیے قیامت تک کے لیے واجب اور فرض ہے، اور یہ بات اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ از خود واضح ہو جاتا ہے کہ اور یہی مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم عن الخطا ہونے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ خطا سے مبرہ ہے، پاک ہے، اور امت کا باقی کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس سے کبھی خطا نہ ہو، یا جس کی خطا پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو آگاہ فرما دیں اور وہ فوراً اپنی خطا کی تلافی کر لے۔ نبی کی ذات وہ ہے کہ جب بھی کوئی اس سے لغزش یا کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً اسے آگاہ فرما دیتے ہیں، اور نبی فوراً اس لغزش سے رجوع کر لیتا ہے۔ لہٰذا نبی جو ہے معصوم عن الخطا ہے، نبی جو بھی کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اس کے ہر قول اور فعل کی اتباع لازم قرار دی اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکل گیا کفار مکہ آئے ملنے کے لیے، اور دوسری طرف اندھا آدمی تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرما رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سا احساس ناگواری پیدا کیا دل میں کہ بھائی یہ آدمی ذرا ان لوگوں کے بات کر لے تاکہ میں ان سے ذرا بات کر لوں، شاید یہ لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو معمولی سی ناگواری تھی اس کو بھی قرآن مجید میں آیتیں بنا کے نازل فرما دیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آخر ایسے کیوں کیا ہے نبی تو نے کہ تمہارے دل میں ناگواری آ گئی؟ جو پہلے سے مسلمان ہے، یہ تو بدبخت پتہ نہیں اسلام لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، تم نے ناگواری کیوں کی؟ نبی کا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی سے معمولی سی کوتاہی جو ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ نبی یہ بھی مجھے پسند نہیں تمہاری بات، اس لیے کہ تمہاری اتباع کرنی ہے مسلمانوں نے۔ اس کے بعد کسی کا یہ معاملہ نہیں ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا امام ہے، بڑے سے بڑا صحابی ہے، بڑے سے بڑا ولی ہے، کسی کی اتباع واجب اور فرض نہیں ہے، کسی کی تقلید واجب اور فرض نہیں ہے، خاص طور پہ علماء کے لیے۔ علماء کے لیے میں نے اس لیے کہا ہے کہ عام آدمی جو ہیں وہ محقق نہیں ہوتے، نہ ہی عالم ہوتے ہیں، انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی عالم پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا عالم فلاں ہے جی، ہم نے اسے پوچھنا ہے، ہمارا عالم فلاں ہے، حدیث بھی کرتے ہیں، غیر حدیث بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید اصل میں یہ ہے کہ ایک عالم بھی ہو اور محقق بھی ہو، وہ مسائل کی تحقیق کر سکتا ہو، کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہے کہ نہیں جی ہمارے مسلک میں یا ہمارے امام نے یہ بات کہی لہذا میں اس حدیث کو نہیں تسلیم کرتا۔ یہ ہے تقلید، اور یہ حرام ہے، ائمہ نے خود اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جو آدمی عمدن ایسا کرتا ہے کہ اپنے مسلک کی بات کو تسلیم کرے اور اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ دے، اس کا تو ایمان ختم ہو گیا۔ یہ تو بات ہی ایسی ہے جس میں کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا کہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور کسی میں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے یہاں کے، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے نواقض اسلام، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور یا وہ باتیں جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس میں 10 نکات ایسے گنوائے ہیں جو نواقض اسلام میں آتے ہیں، جن کا مرتکب آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔
میں نے وہ پڑھے تو مجھے ایسی ایک حدیث یاد آ گئی کہ جو آدمی تقدیر پہ ایمان نہ رکھے وہ مسلمان نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث آئی ہے. میں نے وہ نواقض اسلام کے ان کی 10 باتیں دیکھی، ان میں وہ شامل نہیں تھی. ایسے مجھے خیالات، میں نے ان کے سیکرٹری رہے ہیں تقریباً 20-25 سال سے، ان کے ڈاکٹر محمد لقمان سلفی انڈیا کے ہیں لیکن اب وہ سعودی نیشنل ہیں، وہ سیکرٹری رہے ہیں ان کے. میں نے انہیں ٹیلی فون کیا، میں نے کہا کہ یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے اور شریعت کا مسئلہ ہے، اور شیخ نے اس میں 10 نکات گنوائے ہیں جن میں تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بغیر کسی تعمل کے اور بغیر سوچے سمجھے فوراً یہ بات کہہ دی کہ اقبال بھائی وہ اللہ کے نبی تو نہیں تھے. صاف ہو گیا ان سے، صاف تو اللہ کے نبی سے نہیں ہوتا، یا اللہ کا نبی جو ہے وہ خطا سے مبرہ ہے، انسان تھے خطا ہو گئی. وہ نقطہ درست ہے کہ جو آدمی تقدیر پہ ایمان نہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں شامل کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، غلطی ہے ان کی. اس لیے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے، کسی کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. اور یہ خطا علماء سے اللہ تعالیٰ اسی لیے سرزد کروا دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی اتباع واجب نہ کر لیں اپنے آپ. لوگوں کو یہ پتہ رہے کہ رسول کے بعد ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، رسول کے بعد ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، ہر ایک سے لا علمی بھی ہو سکتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کے پاس عورت آئی نانی کہ مجھے پوتے کی وراثت سے حصہ دلائیے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہ تو اس کا حکم قرآن میں ہے نہ ہی میرے علم میں ہے، لہذا واپس چلی جاؤ. وہ عورت واپس چلی گئی. بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ صحابہ سے پوچھا تو شاید مغیرہ بن شعبہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، مجھے پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو وراثت سے حصہ دلوایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا حضرت ابوبکر صدیق نے اور اس کو حصہ دلوایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر آدمی جو ہے اس سے بھول ہو سکتی ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسی لیے واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم عن الخطا بنایا ہے. اور کبھی اگر کوئی چھوٹی موٹی ان سے لغزش اور کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہ دلا دیتے ہیں اور وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں اپنی غلطی سے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے لیے، اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع پہ اتنی سختی رکھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی واجب الاتباع ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت کے دنوں میں حضرت اسامہ بن زید کو یہ حکم دیا کہ تم لشکر لے کے جاؤ رومیوں سے لڑنے کے لیے. جنگ موتا میں مسلمانوں کے 3 بڑے جرنیل جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، وہ بھی رومیوں سے لڑائی تھی. سب سے پہلے حضرت جعفر طیار جو ہے وہ شہید ہوئے، اور ان کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، ان کے بعد پھر زید بن حارثہ شہید ہوئے، اور ان کے بعد چوتھے جرنیل حضرت خالد بن ولید تھے جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی جنگ موتا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں لشکر تیار کیا کہ رومیوں سے جا کے فتح کرو ان کے علاقے کو جہاں پہ یہ جنگ ہوئی، اور اس کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا اس کا امیر، لشکر کا سپہ سالار. وہ لشکر ابھی 3-4 میل مدینے سے باہر گیا جرف کے مقام پہ، تو انہیں اطلاع مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا ہے. وہ لشکر واپس آ گیا. اب دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لشکر کو بھیجنے کا حکم دے دیا. چند دنوں کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ 2 باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے صحابہ نے پہنچائیں حضرت ابوبکر صدیق تک. ایک بات تو یہ تھی کہ امیر المومنین اس وقت عالم اسلام میں بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی منافق تھے وہ کھلے کھلے مرتد ہو گئے، اور مسالمہ قذاب کی سپہ سالاری میں یا امارت میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ لشکر کشی کا سلسلہ شروع کر دیا. اور دوسری طرف مانعین زکوٰۃ ہیں، بہت سے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں. تھوڑا سا سکون ہو جائے اسلامی مملکت میں تو پھر آپ اس لشکر کو بھیج دیجئے، ابھی نہ بھیجیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اے عمر، اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر جنگل کے درندے مجھے آ کے اٹھا کے لے جائیں، مدینے میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہے، تو جس لشکر کو اللہ کے رسول نے تیار کیا ہے میں اس کو نہیں روکوں گا. جس لشکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا حکم دے چکے ہیں میں اس حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا، خواہ مجھے جنگل کے درندے اٹھا کے لے جائیں، میں یہ نہیں کروں گا. صحابہ کرام نے دوسری بات یہ پہنچائی کہ اگر آپ ضرور بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو پھر یوں کیجئے کہ اسامہ جو ہیں یہ اتنے تجربہ کار نہیں جتنے تجربہ کار صحابہ اس لشکر میں موجود ہیں. خود اس لشکر میں حضرت عمر بھی موجود تھے، دوسرے
کبار صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت عمر جب یہ درخواست لے کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ عمر تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا تم مجھے اس حکم کو بدلنے کا مشورہ دے رہے ہو جو حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، جس بات کا فیصلہ اللہ کے رسول کر چکے ہیں وہ فیصلہ میں بدل دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت عمر نے جا کے صحابہ سے کہا کہ تم نے مجھے امیر المومنین سے خواہ خواہ جھڑکیاں دلوائی ہیں، یہ بات کہہ کے میں آئندہ یہ بات نہیں کروں گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو امیر بنایا تھا، جس طرح وہ لشکر تیار کیا تھا، جس طرح اس لشکر کو جانے کا حکم دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی اسی کی سپہ سالاری میں روانہ کر دیا اس کو۔ قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ حالات کیسے ہیں یا مدینے میں بعد میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جیسے فرمایا تھا، اس کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ یہ ہے مطلب اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہیں، جیسے کہیں ویسے تمہیں کرنا چاہیے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ یہ مقام امام مالک کا ہے، نہ امام احمد کا ہے، نہ امام شافعی کا ہے، نہ امام ابو حنیفہ کا ہے، نہ امام بخاری کا ہے، نہ ترمذی کا ہے، نہ نسائی کا ہے، کسی کا بھی یہ مقام نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا بھی یہ مقام نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو وہ بدل دے۔ یہاں تقلید کہاں باقی رہتی؟ اس عقیدے میں اللہ کے اس حکم کے بعد تقلید کا ہے کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ تو بڑا واضح ہے، یہ مسئلہ تو ایسے خواہ خواہ ایک دلوں میں الجھن سی ہے، اور اس الجھن کو بھی ویسے تھوڑا سا اس لحاظ سے یہ بات بھی ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مقلدین حضرات جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی اتباع کو واجب نہیں سمجھتے، یا ان کی تقلید جو ہے وہ اماموں کی تقلید اماموں کی اتباع کرتے ہیں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ علماء کا معاملہ میں نہیں کہتا، لیکن جو عام لوگ ہیں وہ کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی اتباع کی جائے۔ اگر وہ کسی کی اتباع کرتے ہیں یا کسی کو اپنا امام سمجھتے ہیں یا کسی کی بات یا قول یا مشورہ لیتے ہیں تو وہ محض اس لیے کہ جو امام ہے، جو محدث ہے، جو فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، وہ بھی تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اسوہ حسنہ جو ہے وہی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا جو یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے، جس کو اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ رسول کی اتباع تم پہ واجب تھی، کسی اور کی واجب نہیں تھی، اس کا کیا جواب ہوگا، اور پھر یوم آخر پہ ایمان ہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل نہیں، اس کے لیے تو اسوہ حسنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور جو اللہ کی یاد سے ہی غافل ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا مقام ہے، یا اسے اللہ کے رسول کی کیا شرم و حیا ہے۔ جتنی بار آپ مرضی کہتے رہیں بھئی یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، یہ ساری باتیں ہیں، حلال حرام ہے، کس کو پتہ نہیں ہے سود حرام ہے، کس کو پتہ نہیں کہ رشوت حرام ہے، ساری باتیں واضح ہیں۔ لیکن جو اللہ کو بھولا ہوا ہے اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسوہ حسنہ اس کے لیے ہے ذکر اللہ کثیرا، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ کثرت سے یاد کرنے کا مطلب دونوں ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنا یہ ہے کہ انسان تسبیحات پڑھتا رہے اور وہ دعائیں پڑھتا رہے جو مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نماز کے بعد کے اذکار مسنونہ ہیں، اٹھنے کے، جاگنے کے، بیٹھنے کے، گھر سے نکلنے کے، گھر میں داخل ہونے کے، مسجد سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، کھانا پینا، جتنے بھی اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انہیں زبان سے انسان ادا کرتا رہے، اور یہ ہے ذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کو یاد رکھا۔ منڈی میں گیا انسان، دکان پہ اپنا مال فروخت کرنا ہے، اب جس آدمی کو یاد ہے اللہ کے رسول کا حکم، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، شریعت کے مطابق سارے معاملات کرے گا، گویا اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے
کہ معاملہ کرتے وقت اللہ یاد آ گیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غلط بات نہیں کرنی کسی سے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کسی سے، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اسی اللہ کو ذکر کرنے کے حوالے سے ہی یہ جو ایام ہیں ذو الحج کے 9 ایام یا 10 ایام ہیں ذو الحجہ کے، ان کی بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو باقی سارے سال کے دنوں کے مقابلے میں یہ دن زیادہ محبوب ہیں، اور ان دنوں میں جو عمل کیا جائے گا نیک عمل، وہ اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا، ان دنوں میں پورے 9 دنوں میں روزے رکھنے بھی ثابت ہیں، یہ یوم عرفہ تک۔ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس کا تو بہت ہی اجر و ثواب ہے، لیکن باقی جو 8 دن ہیں ان کے روزے رکھنے بھی ثابت ہیں۔ جو آدمی ان 9 دنوں میں روزے رکھے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر الگ سے ان دنوں میں ذکر اذکار کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ذکر اذکار سے مراد یہ ہے کہ انسان نماز کے بعد بیٹھ کے تسبیحات وغیرہ کرتا رہے، خاص طور پہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں، بڑی برکت ہے اللہ کے ذکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مردہ قرار دیا جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ قرار دیا، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ گویا زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردہ ہے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی سب سے زیادہ خوش نصیب ہے جو اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ جب وہ مرنے لگے تو اس کی زبان پہ اللہ کا نام، وہ آدمی سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اور یہ بات جو ہے نا، یہ خواہش سے نہیں ہوتی کہ جب میں مروں تو میری زبان پہ اللہ کا نام آئے۔ خواہش تو ہر آدمی کرے گا، تمنا تو ہر آدمی کرے گا، یہ اسی آدمی کی زبان پہ آئے گا جو ساری زندگی اللہ کا نام لیتا رہا، جو ساری زندگی اللہ کو یاد کرتا رہا، کثرت سے یاد کرتا رہا، اسی کی زبان پہ مرتے وقت اللہ کا نام آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا نمازی کون سا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا نمازی وہ ہے جو سب سے اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ یا رسول اللہ سب سے اچھا روزے دار کون سا ہے؟ فرمایا کہ سب سے اچھا روزے دار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ فرمایا سب سے زیادہ اچھا حاجی کون سا ہے؟ فرمایا کہ سب سے اچھا حاجی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ یا رسول اللہ سب سے اچھا مجاہد کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے اچھا مجاہد وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو دن ہیں ذو الحجہ کے 10 دن خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا۔ اور جو بعد میں ایام تشریق ہیں ان کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے بھی فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، ایام معدودات ہیں یہ، ان میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ سارے کے سارے دن جو ہیں بڑے ہی خیر و برکت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ خیرات اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس کا اہتمام ہر آدمی کو کرنا چاہیے، جو حاجی ہے وہ بھی اور جو غیر حاجی ہیں وہ بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو معاملہ ختم ہو گیا منافقوں کا، جو جنگ احزاب کے دوران ان کا کردار تھا، اور جو ان پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بہترین نمونہ تھا جنگ احزاب کے دوران جو طرز عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر فرماتے ہیں کہ انہی حالات میں، اسی جنگ میں، اسی موقع پہ، اسی خطہ زمین پہ اہل ایمان کا کردار کیا تھا، اہل ایمان کا رول کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا، اور جب رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، رَأَى کیا معنی؟ ماضی ہے، رَأَى اس نے دیکھا، رَأَى الْمُؤْمِنُونَ جب مومنوں نے دیکھا، الاحزاب لشکروں کو، قالوا انہوں نے کہا، ھذا یہ، ما یہاں پہ ما کون سا ہے؟ موصولہ ہے، جو وعدنا، وعدہ کون سا فعل ہے؟ وعدہ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، نا ہمارے ساتھ، کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہمارے ساتھ، وعدنا اللہ، وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے۔ یہ تو وہی چیز ہے جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا کہ سارے کے سارے کافر اور مشرک مدینہ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں مدینہ کی بستی کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس وقت جو منافق تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، لیکن اہل ایمان نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ،
یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جس کی ہم سے بیعت لی گئی تھی عقبہ کے میدان میں، کہ جب تم اللہ کے رسول کو مدینہ لے جاؤ گے، اسلام قبول کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لو گے، تو صرف ایک مدینے کا نہیں یا مکے کا نہیں، پورے عالم عرب کی تلواریں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی، سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اسی طرح حفاظت کرنی پڑے گی، ان کا تحفظ کرنا ہوگا جس طرح تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ تو بالکل وہی وقت آ گیا ہم پہ جس کا اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پورے عالم عرب کی تلواریں ٹوٹ پڑیں گی تم پہ، تمہیں اپنی جانیں نثار کرنی پڑیں گی اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ تو واقعی وہی وقت آ گیا۔ اب دیکھیے کہ حالات بھی ایک جیسے ہیں، موقع بھی وہی ہے، جنگ بھی وہی ہے، خطہ زمین بھی وہی ہے، فرق کیا ہے؟ سوچ کا فرق ہے۔ جن کے ایمان جھوٹے تھے انہوں نے اپنی سوچ سے کام لیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ تمہیں کیسر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، عرب و عجم پہ تمہاری حکومت بن جائے گی، غیر مسلم تمہیں خراج دیں گے، یہ سارے وعدے کیے تھے، اور یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارے بال بچے محفوظ نہیں، ہمارے گھر بار غیر محفوظ نہیں، ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، یہاں تو ہمیں جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول نے ہم سے جھوٹی باتیں کہیں۔ انہی حالات میں، اسی موقع پہ، اسی جنگ کے حوالے سے اہل ایمان جو تھے ان کے دل اللہ نے مضبوط کر دیے کہ کافروں سے ٹکر لینی ہے، کافروں کو قتل کرنا ہے اور ان کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، ان کے ہاتھوں شہید ہونا ہے، جانیں دینی ہے اللہ کے رسول کے لیے، مال قربان کرنے ہیں اللہ کے رسول کے لیے، اپنے بال بچے جو ہیں وہ ذبح کروانے ہیں اللہ کے رسول کے لیے، اپنے گھر بار لٹانے ہیں اللہ کے رسول کے لیے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو اللہ نے کہا تھا اور اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا کہ یہ وقت آئے گا تم پہ، اسلام قبول کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرو گے تو جنگ کرنی پڑے گی، تمہیں کافروں سے جانیں قربان کرنی پڑیں گی۔ لہٰذا اہل ایمان کی سوچ یہ تھی کہ جو اللہ کے رسول نے ہم سے باتیں کہی تھی وہ تو واقعی سچی تھی، بالکل سچی بات کہی اللہ کے رسول نے۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول نے یہی تو وعدے کیے تھے ہم سے کہ جانیں قربان کرو میری راہ میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون جان قربان کرتا ہے، کون اپنا مال لٹاتا ہے میری راہ میں، کون اپنے بال بچوں کی پرواہ نہیں کرتا میرے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اہل ایمان نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول تو سچے ہیں، صدقہ سچی بات کہی، اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے، جو کلیجے ہیں وہ حلق میں آئے ہوئے ہیں، خطرہ سر پہ موجود ہے، جانیں غیر محفوظ ہیں، مدینہ غیر محفوظ ہے، بال بچے بھی غیر محفوظ ہیں، گھر بار غیر محفوظ ہے، اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان اتنا ہے، پکا ایمان ہے کہ وہ اہل ایمان جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ یہی وعدے تھے، جو وقت ہم پہ آ گیا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہوا وقت ہے، اور واقعی اللہ کے رسول نے سچی باتیں کہی تھی، غلط نہیں کہا تھا، واقعی جو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے وہ سچ ہے کہ ہم اپنی جانیں لٹائیں گے اور اس کے بدلے میں ہمارے لیے جنت ہے۔ یہی بات بیعت عقبہ پہ ہوئی تھی، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنا مال اپنا گھر بار قربان کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہوگی۔ یہ دونوں کردار جو ہیں اللہ کے رسول نے بالکل اسی وقت وعدے فرما دیے، اور اس کا جو نکھیڑ ہے یا نکھار ہے یا تمیز ہے وہ ہوتی جنگ کے موقع پہ ہے، کون منافق ہے کون مومن ہے۔ جب انسان کو جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، جب اپنا مال لٹانے کا اور جان لٹانے کا وقت آتا ہے اللہ کے رسول کے نام پہ، یہ نکھار ہوتا اسی وقت ہے۔ نمازوں کے وقت سارے مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، وہ کام بڑے آسان ہے۔ اس کا نکھار ہوتا جنگ کے موقع پہ ہے کہ فی الواقع مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نفیہ ہے۔ وما اور نہیں، زادہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، زادہ اس نے زیادہ کیا، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ زیادہ یزیدو، زیادہ یزیدو، یزیدو کا معنی وہ زیادہ کرتا ہے یا کرے گا، زیادہ اس نے زیادہ کیا، کس نے زیادہ کیا؟ اللہ نے، ہم ان کو، کن کو؟ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا، اضافہ کر دیا ان کو، کس چیز میں؟ اللہ ایماناً و تسلیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اور ان کی فرما برداری میں اور بھی اضافہ کر دیا، ان کی اس کہنے کی وجہ سے، ان کے ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی وجہ سے
اللہ نے ایمان میں اور بھی پکا کر دیا ان کو، ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ کر دیا اور ان کی فرما برداری میں اور بھی اضافہ کر دیا کہ جیسا اللہ اور اللہ کا رسول کہے گا ویسا ہی کرنا ہے، سارے منہ اسے نراف نہیں کرنا۔ اور یہ عام ایک بات ہے کہ جب بھی انسان اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ایمان جو ہے یہ کوئی مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب بدکار آدمی بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکی کے بعد ہر آدمی خود یہ تجربہ کر سکتا ہے کہ اس کو ایک خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے جس کا انسان الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا۔ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو انسان کو خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے کہ اس نے یہ نیک کام کیا، اور جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ضرور ملامت کرتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ اس کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، اور نیکی کرنے والا جو ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس درجے کی نیکی ہوگی اسی درجے کا اس میں ایمان کا اضافہ ہوگا، جس درجے کی نافرمانی ہوگی اسی درجے کی اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کا جنگ کے موقع پہ ثابت قدم رہنا جو تھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ خوف اور خطرہ جو باقی تھوڑا بہت تھا وہ بھی اللہ نے دور کر دیا کہ کافروں سے ٹکر لینی ہے، مرنا ہی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جب موت آئے گی مر جائیں گے۔ موت کی پرواہ نہیں کرتا انسان۔ اللہ تعالیٰ خوف دور کر دیتا ہے لوگوں اہل ایمان کا، ان میں ایمان کی اور بھی قوت بھر دیتا ہے، جذبہ بھر دیتا ہے ایمان کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے اہل ایمان کے اس کردار پہ جو اہل ایمان نے طرز عمل اختیار کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ من المؤمنین، انہی مومنوں میں سے رجال، کچھ رجال ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے، صدقو، کون سا فعل ہے صدقو؟ ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، صدقو، جنہوں نے سچ کر دیا، ما، اس چیز کو جو، آہدو، ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو عہد کیا اللہ سے، علیہ، جس بات پہ، یعنی مومنوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے جس بات پہ اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت انس بن نضر جنگ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا قلق تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کیوں رہ گیا۔ اب یہی ایمان اور منافق کی علامت ہے۔ مومن آدمی جو ہے اس کو نیکی سے پیچھے رہنے پہ قلق ہوتا ہے کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر سکا، مجھے اس نیک کام میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ منافق کہتا ہے اچھا ہے جان بچی، وہ چلو لوگوں نے دے دیا فنڈ اب ہم تو بچ گئے، ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ مومن جو ہے وہ اس بات پہ غمزدہ ہوتا ہے کہ میں نیک عمل سے پیچھے کیوں رہ گیا، مجھے اس نیک عمل میں شریک ہونا چاہیے۔ منافق جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بچ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا وعدہ کیا ہوا سچ کر دکھایا۔ انس بن نضر جنگ بدر سے پیچھے رہ گئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یا اللہ، اب تو میں جنگ بدر سے فلاں مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، لیکن آئندہ اگر موقع آیا تو یا اللہ تو بھی دیکھے گا میں کس طرح لڑتا ہوں۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میری زبان سے یہ بات نکل گئی تو مجھے ڈر بھی ہوا کہ میں نے یہ بات زبان سے کیوں نکالی، میں کوئی اور بات کہتا، یہ تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ یا اللہ تو بھی دیکھے گا میں کیسے لڑتا ہوں۔ بات تو واقعی بہت بڑی ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ یا اللہ تو بھی دیکھے گا، یہ تو ایک اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت انس بن نضر شریک ہوئے، اور جب یہ خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور صحابہ کرام بھی مایوس ہو کے بیٹھ گئے، تو یہ انس بن نضر واحد آدمی تھے جو اٹھے، اور صحابہ کرام تلوار پکڑ کے اٹھے، کافروں کی طرف جانے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا کدھر جاتے ہو آپ؟ جس پہ لڑنا تھا، جس کے لیے لڑنا تھا وہ تو شہید ہو گئے، انہی کی وجہ سے ہم لڑ رہے تھے، انہی کے پیچھے لڑ رہے تھے، تو اب کیا کس لیے لڑنا ہے؟ تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے میں بھی اسی بات پہ اپنی جان دے دوں گا۔ تلوار لے، اور کہنے لگے کہ احد پہاڑ کی دوسری طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ خود اکیلے تلوار لے کے گئے، کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ،
کہ اس بندے نے اپنی بات سچ کر دکھائی، جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ جب مجھے موقع ملا، اگلی جنگ آئی تو پھر یا اللہ تو بھی دیکھے گا کہ میں اپنی جان کس طرح شہید کرتا ہوں، تیری راہ میں لٹاتا ہوں۔ اللہ بچانے کو پسند نہیں کرتا ہے کس طرح اپنی جانیں بچاتے ہو چھپ چھپ کے، اللہ تو چاہتا ہے کہ میری راہ میں دیکھوں گی کون زخم زیادہ کھاتا ہے۔ اور اسی انس بن نضر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی لاش جو تھی وہ دیکھی گئی، 80 زخم تھے تلوار کے، اور ان کی لاش کو ان کی صرف بہن پہچان سکی یہ انگلی کے پوروں سے، ان کی لاش کو پہچانا نہیں جا سکا، اتنے زخم آئے تھے۔ اللہ تو اس پہ خوش ہوتا ہے۔ وہ جو صحابہ تھے دو جنہوں نے جنگ سے پہلے دعا کی کہ میں بھی دعا کرتا ہوں تو بھی دعا کر، اور دونوں ایک دوسرے کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ پہلے صحابی نے دعا کی کہ میں جنگ میں جاتا ہوں اور اللہ میرا سامنا کسی بڑے کڑیل اور بہادر کافر سے کرے اور میں اتنے کافروں کو قتل کر دوں۔ دوسرے نے دعا کی کہ یا اللہ میں بھی قتل کروں لیکن اس کے بعد کوئی بڑا کڑیل اور بہادر اور اتنا دلیر آئے کہ مجھے قتل کرے، میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، یا اللہ قیامت کے دن تو پوچھے کہ تیرے ٹوٹے کس لیے کیے گئے تو یا اللہ میں بتاؤں تیری راہ میں۔ اور واقعی دونوں کی دعا اللہ نے قبول کی۔ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ دوسرے صحابی نے جو دعا مانگی تھی میری دعا سے اچھی تھی، اللہ نے ویسے ہی اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ شہید تو اسی طرح خون بہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لال رنگ کا خون، تازہ خون بہتا ہوا ہوگا شہید کے جسم سے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ تمہارا حال یہ کیوں ہے؟ اللہ کو تو یہی چیز پسند ہے، اللہ کو جانیں بچانی، اپنے ملک بچانے، اور یہ مال دولت اور یہ کارخانے اور فیکٹریاں اور یہ بچ گیا وہ بچ گیا، یہ تو اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لٹاتا کون ہے میری راہ۔ اللہ نے اس آدمی کی اس عہد کو پورا کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، اور فرمایا کہ فمنہم، اور مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من قضا نحبہ، من جس نے، قضا کون سا فعل قضا؟ ماضی ہے، قضا کا معنی پورا کیا، اس کی قضا آ گئی، کیا معنی؟ اس کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا۔ قضا اس نے پورا کیا، نحبہ، نحب نظر مانی ہوئی، منت مانی ہوئی، یا ذمہ داری لی ہوئی، مسئولیت، نحبہ جس نے اپنی نظر پوری کر دی، اللہ سے وعدہ کیا ہوا پورا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور مومنوں میں سے کوئی ایسا ہے، ینتظر کون سا فعل ہے؟ ینتظرو مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ وقت آئے گا تو میں بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹاؤں گا۔ خالد بن ولید تھے، ساری عمر اس بات کی تمنا میں گزار دی کہ میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ کوئی ایسا ہے جس نے اپنی نظر پوری کر دی، اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا دی، اور کوئی ایسا ہے جو اس بات کی انتظار میں ہے کہ اللہ کی راہ میں جان لٹانے کا وقت آئے گا تو ہم اللہ کی راہ میں جان لٹائیں گے اپنی، اور سچے دل سے ان کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دونوں طرح کے اہل ایمان میں لوگ تھے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ اہل ایمان پہ جنگ احزاب کے موقع پر، جنہوں نے یہ کہا تھا صدق اللہ و رسولہ، کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا تھا بالکل سچا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما بدلوا تبدیلا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ بدلوا کون سا فعل ہے؟ بدلوا ماضی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ما بدلوا نہیں بدلا انہوں نے، تبدیلا بدلنا، کیا نہیں بدلا؟ نیت، اپنی جو ارادہ تھا اللہ کی راہ میں جان لٹانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انتظار کرنے والے ہیں کہ جب کبھی جنگ ہوگی کافروں کے ساتھ تو ہم اپنا آپ سب کچھ لٹا دیں گے، وہ اس انتظار میں ہیں کہ دوبارہ موقع آئے اور ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لٹائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے ارادے نہیں بدلے، اہل ایمان نے، انہوں نے اس میں تبدیلی نہیں کی۔ جب بھی جنگ کا موقع آئے گا، جب بھی کافروں سے کوئی لڑائی ہوگی تو وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح پہلے لوگ اپنی جانیں دے چکے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، لِيَجْزِيَ تاکہ یجزیہ وہ جزا دے، اللہ تعالیٰ، الصادقین، صادقین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، صادقون تھا اور مفعولی حالت میں صادقین، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچے لوگوں کو بصدقہم، ان کی سچائی کا، یعنی جو انہوں نے سچائی پہ قائم رہے، اپنے ایمان پہ قائم رہے، جانیں لٹا دیں، اور جانیں لٹانے کا اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے اور اپنے وعدے میں وہ سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری جو جنگ ہے، تصادم ہے، کشمکش ہے کافروں کی اور مسلمانوں کی، یہ سارا معاملہ جو ہے ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ منافقوں کو اور مومنوں کو
نکھار دیں، ان میں تمیز کر دیں، اور پھر قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا، ان کے ایمان کا، ان کے وعدہ پورا کر دینے کا بدلہ دیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور جنہوں نے منافقت کی، دھوکہ کیا اللہ کے رسول سے، جھوٹا ایمان کا دعویٰ کیا، یعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو، انشاء اگر چاہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو عذاب دینے کے ساتھ انشاء فرما دیا کہ اگر میں کسی کو معاف کرنا چاہوں گا تو اس کو توبہ کا وقت دے دوں گا، اس کو توبہ کی توفیق دے دوں گا، لہذا ساتھ فرما دیا انشاء اگر چاہے گا اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب دے گا، او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ پلٹ آئے گا ان پہ نظر کرم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم کر دے گا، انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا، اور وہ سچے اہل ایمان میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ خدا نخواستہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اور کافروں میں یہ جو تصادم ہے، کشمکش ہے، سرد جنگ ہو یا گرم جنگ ہو، مسلمان کافروں کے دشمن ہیں، کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں، جب کافروں کو موقع ملتا ہے وہ ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو جب اللہ توفیق دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرتے ہیں، وہ بھی غالب آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری جو کشمکش ہے یہ کوئی مال کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کافروں کو ملیا میٹ کرنا چاہیں ویسے تو اللہ کو بڑی قدرت حاصل ہے، ایک زلزلے میں کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں تباہ ہو جاتے ہیں، اللہ ویسے ہی کافروں کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تو چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کون یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے، کون ہے جو کہتا ہے صدق اللہ و رسولہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں نکھیڑا کرنے کے بعد، یہ نکھار کرنے کے بعد قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا، ان کے ایمان کا اور جاننے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ہم اچھا بدلہ دیں گے، اور جنہوں نے دھوکہ دیا اللہ کے رسول کو، جھوٹے وعدے کیے ایمان کے، جھوٹی نمازیں پڑھی، جھوٹے روزے رکھے اور جھوٹا دکھاوا کیا، اللہ فرماتے ہیں یعذب المنافقین، ایسے منافقوں کو اللہ قیامت کے دن عذاب دے گا انشاء اگر چاہے گا، او یتوب علیہم، یا پھر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دے، ان کی زندگی میں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور وہ توبہ کر لیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان غفور الرحیم، بہت ہی بخشنہار ہے اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے لوگوں کو جو پہلے دین کو، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور وہ ایمان لے آئے۔ ثمامہ بن اسال کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ دشمن تھا، کئی صحابہ کرام کی ایسے مثال ہے، سعد بن نبی وقاص جو تھے وہ خود کہتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پہ وہ تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک زمانہ وہ آیا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ایمان لایا تو اتنی محبت تھی کہ میں قربان ہو جاؤں، میرے بال بچے قربان ہو جائیں، میرا گھر بار قربان ہو جائے، میرا جی چاہتا تھا کہ ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دوں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر اس زمانے میں فوت ہو جاتا تو یقیناً جنت میں چلا جاتا۔ اور فرمایا کہ اب مجھ پہ وہ زمانہ ہے کہ اب میرے کچھ نیک عمل بھی ہیں، کچھ برے عمل بھی ہیں، خطائیں بھی شامل ہو گئیں اور نیکیاں بھی ہیں، اب میرا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے اللہ معاف کرتا ہے یا مجھے اللہ پکڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں مر جاتا تو میں سیدھا جہنم میں چلا جاتا، دوسرے زمانے میں فوت ہوتا تو سیدھا جنت میں چلا جاتا، لیکن اب میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے پاس فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ مہلت دے دینا گناہ گار آدمی کو کہ انسان گناہ میں مبتلا رہے کچھ عرصے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اپنے رحم سے نواز دیتا ہے۔ کتنی ایسے کئی، ایک مثال نہیں، کئی صحابہ کی مثالیں ایسی تھیں جنہیں محض ایک نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور ایک صحابی ایسا تھا جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا بخشش ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ لیکن اس مہلت کو انسان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ مجھے جہاں تک جتنا جلدی ہو سکے میں اپنے گناہوں کی زندگی کو ترک کروں اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی اختیار کروں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، رد کر دینا کسی چیز کو، کیا مطلب؟ لوٹا دینا، واپس کر دینا۔ ردہ ماضی ہے، رد اللہ نے پلٹا دیا، اللہ نے واپس کر دیا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، غیظ کا معنی غصہ، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، اپنے غصے میں جل مر رہے تھے وہ کہ ہم اتنے اکٹھے ہو کے آئے
اور جب وہ کافروں کے پاس یہودیوں کے سردار کے پاس گیا ابو سفیان اور اس نے جا کے یہ بات کہی کہ میں پورے عالم عرب کا سمندر چڑھا کے لے آیا ہوں تمہارے پاس اور سارے لوگوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک مسلمانوں کو ہم ختم نہیں کر دیتے ملیا میٹ نہیں کر دیتے ان کے ایک ایک بچے کو ذبح نہیں کر دیتے ہم یہاں سے واپس مکہ نہیں جائیں گے۔ اتنے تمنائیں اور ارادے لے کے آئے تھے کافر اور یہودی اور ناکام اور نامراد اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹا دیا انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور وہ جو ہنڈیاں الٹی گئیں ظاہر ہے وہ ہنڈیاں ہوا سے تو نہیں الٹی گئیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنگ احزاب سے فارغ ہو کے میں گھر میں آ کے میں نے غسل کیا تو اس وقت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے غسل کے بعد اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہتھیار اتار لیے ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ نے ہتھیار اتار دیے اہل ایمان نے لیکن فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ ابھی تو آپ نے بنو قریظہ کے ساتھ جا کر لڑائی کرنی ہے، ابھی تو ان کے ساتھ جا کے نپٹنا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنگ احزاب میں کافروں کو نامراد اور واپس لوٹانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رد اللہ نے نامراد کر کے لوٹا دیا انہیں۔ اللہ پہ ایمان ہو تو اللہ کیوں نہیں بھیجتا فرشتے؟ ایمان ہو تو آج بھی اللہ کے پاس وہی فرشتے موجود ہیں، جبرائیل بھی ہے، دوسرے فرشتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے۔ ایسے تو نہیں آج باغی ہو گیا وہ فرشتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہی لشکروں کو ناکام کیا، میں نے پلٹایا واپس ان کو۔ رد اللہ نے پلٹا دیا۔ کافروں کو بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، نالا کا معنی پہنچا، وہ پہنچا۔ لم ینالوا مضارع بلم ہے، منفی میں اس کے معنی ہوں گے ماضی منفی میں۔ لم ینالوا نہیں پہنچے وہ خیرن کسی بھی بھلائی کو، کافر جو تھے کسی بھی بھلائی کو نہیں پہنچے، بالکل ناکام اور نامراد اپنے، بلکہ کچھ لوگ مروا کے گئے۔ بہت بڑا ان کا جنگجو اور بہادر عبد الود تھا، عبد ود، اور اس کی لڑائی ہوئی حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی نے اس کو قتل کیا اور خندق کے پار ہی اس کی لاش تھی۔ جب کافر واپس جانے لگے انہیں پتہ چلا کہ ہمارا سردار، ہمارا جنگجو، ہمارا بہت بڑا بہادر آدمی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا ہے، تو کافروں نے پیشکش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 10,000 درہم آپ کو دیتے ہیں، اس کی لاش ہمیں واپس کر دیں۔ عبد ود کے لیے 10,000 درہم کی پیشکش کی کافروں نے کہ اس کی لاش ہمیں واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں مردے نہیں بیچتا، لاش تم اٹھا کے لے جاؤ اس کی، میں مردے نہیں بیچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں لیا اسے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لم ینالوا خیرا، کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر پائے۔ سارے کے سارے لشکر جو ہیں جتنے بھی چڑھ کے آئے تھے نبی صلی اللہ مدینے کو ختم کرنے کے لیے، فرمایا کہ کوئی ایک بھلائی بھی لے کے واپس نہیں پلٹے، بلکہ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ واپس پلٹے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ وَكَفَى کون سا فعل ہے؟ کفا ماضی ہے، بعض مکر کا صیغہ ہے۔ کفى اللہ کافی ہوا، اللہ کافی ہوا مومنین مومنوں کو قتال کے لیے، جنگ احزاب میں قتال کے لیے، جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے اللہ کافی ہو گیا مومنوں کے لیے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اسی لیے بتائی ہیں کہ لوگوں کو ذہنوں میں، اہل ایمان کو بھی یہ بات موجود رہے کہ لڑائی کرنی یا لڑائی میں فتح دینی یہ اللہ کا کام ہے۔ کفى اللہ کافی ہوا۔ ہتھیاروں کی، ٹیکنالوجی کی، قوت کی باتیں اور طاقت کی باتیں، غلبے کی باتیں، یہ ساری منافقت کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ پہ ایمان ہے تو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ لڑائی تو اللہ نے کرنی ہے، فرشتوں کو بھیجنا ہے، اللہ نے نصرت کرنی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں، جانے دینے کا حکم دیا ہے، جانے دیں اللہ کے رسول کے، اللہ کے راہ میں۔ جب وہ اس راستے پہ چلیں گے تو اللہ جو ہے وہ مومنوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لشکروں کو پلٹا دے گا، نامراد کر دے گا، ان کو غیظ و غضب کے ساتھ واپس بھیجے گا۔ سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اگر ہم خود ہی منافقوں کے راستے پہ چل نکلیں تو پھر بچا کے دیکھ لیں اپنے آپ کو جتنا کچھ بچا سکتے ہیں۔ جس کو اللہ چھوڑ دے اس کو بچانے والا کون ہے؟ اور جس کی اللہ نصرت کرنے والا ہو اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو قتال میں۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، عزیزاً غالب۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے 10,000 کا جو لشکر چڑھائی کر کے آیا تھا اس کو یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ اللہ نے اس کو واپس پلٹا دیا
ان کو کوئی اللہ نے بھلائی نہ لینے دی، اللہ تعالیٰ نے کافی ہو گیا مومنوں کے لیے، اور یہ سارا عملاً دکھانے کے بعد، مسلمانوں کے سامنے مثال پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ قوی عزیزہ، اللہ بہت قوت والا ہے، بڑا غالب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ اگر یہ 10,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، اگر 10,000 کی بجائے 10 لاکھ کا لشکر بھی چڑھائی کر کے آ جائے تو اللہ پھر بھی قوت والا ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی حاصل کر لیں، بہت زیادہ ہتھیار اکٹھے کر لیں، بڑے ایٹم بم بنا لیں، بمبوں کی مائیں بنا لیں، جو مرضی کر لیں، ان اللہ قوی عزیز، اللہ پھر بھی قوت والا اور غالب ہے۔ کافر جتنا کچھ ہتھیار اکٹھے کر لیں، جتنا مرضی اتحاد بنا لیں، جتنی مرضی قوت بنا لیں، جتنی مرضی ٹیکنالوجی حاصل کر لیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایمان والے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کافروں کو میں واپس پلٹاؤں گا، ان کے ارادے میں ناکام کروں گا، ان کو میں بھلائی سے محروم رکھوں گا، میں قوت والا ہوں، میں غالب ہوں سب پہ قیامت تک کے لیے۔ مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کو کوئی قوت ہرا نہیں سکتی، کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، اگر وہ فی الواقع مومن ہوں۔ اب اگلی آیتوں میں، 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بنو قریظہ کی جنگ کے دوران بھی اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ یہ ساری کی ساری جنگ جو ہے، ہمارا تو محض ایمان جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جنگ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافروں کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ کس درجے کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا اللہ ضرور امتحان لینا چاہتے ہیں۔ باقی سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں بھی تفصیل میں بتا دیتا ہوں، آیتیں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے بعد تشریف لائے تو جناب جبرائیل نے آ کے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، اس لیے کہ بنو قریظہ حلیف تھے مسلمانوں کے جنگ احزاب سے پہلے، اور یہودیوں کے قبیلوں میں سے نسبتاً یہ شریف النفس ہے، اس لیے کہ جب حیی بن اخطب گیا بنو قریظہ کے پاس، سردار کے پاس، اس کو عہد شکنی پہ آمادہ کرنے کے لیے، تو بنو قریظہ کا سردار کعب تھا، اس نے یہ بات کہی، کعب بن اسد نے، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، اور میں نے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے شرافت کی اور کوئی بات نہیں دیکھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن حیی بن اخطب جو سردار تھا، اس نے یہ بات کہی کہ میں پورے زمانے کا سمندر چڑھا کے لے آیا ہوں، اور ان سب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک مسلمانوں کو ملیا میٹ نہیں کر لیتے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اور اس نے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر یہ کفار مکہ جو ہیں یہ مکہ واپس چلے گئے بغیر مسلمانوں کو شکست دیے تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں بنو قریظہ میں تمہارے قلعے میں تمہارے ساتھ بند رہوں گا، جو اشر تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی آدمی سمع و اطاعت پہ قائم ہے اس کے لیے حکم یہ ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں جا کے پڑھے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پھر دوبارہ ہتھیار لگائے اور بنو قریظہ کے محلے کی طرف چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خود تشریف لے جانے سے پہلے حضرت علی کو وہاں بھیجا کہ تم جا کے وہاں پہ بطور راول دستہ کے وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالو۔ وہاں حضرت علی جب چند صحابہ کرام کے ساتھ پہنچے تو بنو قریظہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور یہ کہا کہ ہمارا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، محاصرہ ہو گیا۔ محاصرے کے بعد، محاصرہ تقریباً 3 ہفتے کا یہ محاصرہ تھا۔ جنگ احزاب کا محاصرہ پورا 1 مہینے کا تھا، 1 مہینے کے بعد کافر لوٹے، اور یہ جو محاصرہ تھا یہ تقریباً 3 ہفتے کا تھا۔ محاصرہ جب ہوا اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ مسلمان تو چڑھ دوڑے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ خدا کی قسم میں تو اس وقت تک مدینے واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں بھی وہی کچھ نہ دیکھ لوں جو کچھ حمزہ نے دیکھا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس طرح حضرت حمزہ نے جان دی ہے میں بھی اسی طرح جان دے دوں گا، مدینہ واپس نہیں جاؤں گا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ ان کے عزائم تو اس طرح کے ہیں تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور اپنے سردار جو تھا کعب بن اسد اس سے
مشورہ کیا کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے. کعب نے کہا کہ بھائی 3 تجویزیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں, ان میں سے جو مرضی ہے تجویز قبول کر لو. ایک تجویز تو یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ اور اپنا آپ سب کچھ بچا لو. دوسری تجویز یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دو, اور جو جنگجو ہیں اس کے بعد ٹوٹ پڑے مسلمانوں پہ, خواہ پھر اس کے بعد شکست ہو یا فتح ہو جو بھی ہو, لیکن اپنی جان کی بازی لگا دو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ سبت ہمارا متبرک دن ہے اور ہم اس دن میں لڑائی نہیں کرتے, دھوکے سے مسلمانوں کو یہ اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی, دھوکے سے ہفتے کے دن مسلمانوں پہ حملہ کر دو. انہوں نے کہا کہ بھئی تینوں شرطیں ہماری قبول نہیں, ہمیں یہ منظور نہیں ہے. وہ کعب کہنے لگا کہ جب سے تم لوگ پیدا ہوئے ہو یہودی, ایک دن بھی تم نے ہوش مندی سے کام نہیں لیا. اس لیے اس نے ساتھ یہ بات کہی, جب اس نے یہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ, ساتھ یہ بات کہی کہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں, اس بات پہ تمہارا یقین ہے, تم جانتے ہو اچھی طرح یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لہذا ایمان لے آؤ. لیکن انہوں نے رد کر دیا اس بات کو کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ دشمنی میں اسلام کی یہودی اور مشرک ہے. یہ تینوں تجویزیں رد کرنے کے بعد انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ یہ تجویزیں قبول نہیں تو پھر کیا صورت ہو. اس کے بعد آخر میں انہوں نے یہ طے کیا کہ سرنڈر کر دیا جائے, جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں جو بھی ہو پھر دیکھا جائے گا, لیکن لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سرنڈر کر دیا جائے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم ان سے ذرا مشورہ کر لیں. حضرت ابو لبابہ جو تھے وہ نہ صرف حلیف تھے اس قبیلے کے بنو قریظہ کے, بلکہ حضرت ابو لبابہ کے اپنے بال بچے اور گھر بھی اسی بستی میں تھا جہاں بنو قریظہ تھے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ ابو لبابہ جو ہے وہ ہمارے معاملے میں ہمیں کچھ اچھا مشورہ دیں گے, اس لیے کہ ان کے بال بچے بھی ہماری بستی میں ہیں. ابو لبابہ جب آئے تو انہوں نے مشورہ کیا ان سے کہ بھائی تم ہمارے خیر خواہ ہو اور تم ہمارے حلیف ہو اور تمہارے اپنے بال بچے بھی یہاں ہیں, کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے جانیں بچ جائے ہماری. ابو لبابہ نے کہا کہ سلنڈر کرنے کے علاوہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یہودیوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, تو حضرت ابو لبابہ جو تھے وہ لمحہ بھر کے لیے اپنے بال بچوں کی محبت کی وجہ سے یا جو ان کے حلیفانہ تعلقات تھے ان کی وجہ سے مغلوب ہو گئے, ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ سارے کے سارے قتل کر دیے جاؤ گے. لیکن مخلص تھے, منافق نہیں تھے. یہ ایسے اشارہ کرنے کے فوراً ہی بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے تو اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے, مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہاں سے جب یہ خیال دل میں آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نے اللہ کے رسول سے خیانت کر لی, وہیں سے بنو قریظہ کی بستی سے نکلے اور سیدھے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں پہنچ گئے, اور وہاں جا کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس ہی دوسرا ستون یا تیسرا ستون ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ستون ابو لبابہ کا ستون. یہ وہی ستون ہے جس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا. اب انہوں نے یہ منت مان لی یا یہ عہد کر لیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود آ کے نہیں کھولیں گے اور میری توبہ جو ہے قبول نہیں ہوگی, جب تک میں اپنے آپ کو اس ستون سے الگ نہیں کروں گا. حضرت ابو لبابہ کی بیوی 5 وقت آتی اور ان کو نماز کے لیے کھول دیتی, نماز پڑھ لیتے تو پھر ان کو باندھ کے چلی جاتی. 5-6 دن اسی طرح گزر گیا, اور اس دوران یہ ہوا کہ ابو لبابہ جب چلے گئے تو یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارا حلیف قبیلہ اوس ہے. اوس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ آپ نے دوسرے جو یہودی قبائل تھے ان کے معاملے میں مہربانی کا طرز عمل اختیار کیا, یہ ہمارے حلیف ہیں, آپ ان سے بھی ذرا مہربانی کا سلوک فرمائیے. مطلب یہ تھا کہ ان کو قتل نہ کریں, معافی دے دیں اور ان کو یہاں سے نکال دیں, باہر چلے جائیں کہیں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا نہیں کہ میں تمہارے ہی حلیف قبیلے کا جو سردار ہے سعد بن معاذ, اس کو اس معاملے میں قاضی بنا دوں, جج بنا دوں, حکم بنا دوں, اور وہ جو فیصلہ کرے وہ تم بھی مان لو میں بھی مان لوں. قبیلہ اوس نے کہا یا رسول اللہ بڑی اچھی بات ہے. حضرت سعد بن معاذ جو تھے جنگ احزاب میں جب تیر اندازی ہوتی رہی اور چند ایک مسلمان 3 یا 4 مسلمان شہید ہوئے اور کچھ کافروں کے آدمی بھی مرے, اس تیر اندازی میں سعد بن معاذ زخمی ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگا دیا اور علاج معالجہ کرتے رہے مسجد نبوی میں ہی. بنو قریظہ میں جانے کے بعد بھی حضرت سعد بن معاذ مسجد نبوی میں اپنے خیمے میں موجود تھے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سعد بن معاذ کو پیغام بھیجا کہ آؤ آ کے اس مقدمے کا فیصلہ کرو۔ سعد بن معاذ آئے۔ یہودیوں کو اس بات کی خوشی تھی کہ ہمارا جو حلیف قبیلہ ہے اس کا سردار آ رہا ہے، یقیناً ہمارے ساتھ کوئی روریات کرے گا۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ آئے تو ان کی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ روتے پیٹتے اور چیختے چلاتے حضرت سعد بن معاذ کے قدموں میں گر پڑے کہ سعد تم ہمارے معاملے میں کچھ نرمی سے کام لینا، درگزر سے کام لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کرو ہمارے لیے۔ حضرت سعد بن معاذ سے اور اس کے قبیلوں نے بھی کہا کہ دیکھو سعد تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ تم ان کے ساتھ کچھ مہربانی اور احسان کا سلوک کرو۔ حضرت سعد نے کہا کہ آج کا دن وہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں اپنے بھائیوں کی، اپنے قبیلے کی، کنبے کی، بال بچوں کی، کسی کی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا، جو مرضی کرتا رہے۔ جب حضرت سعد نے یہ بات کہی تو اسی وقت کچھ لوگ جو تھے وہ یہ محسوس کر کے کہ سعد کا معاملہ جو ہے یہ احسان والا نہیں ہوگا تو وہ مدینے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت سعد آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی سعد ان کا یہ مطالبہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اطمینان کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو فیصلہ کروں گا کیا ان پہ نافذ ہوگا؟ اشارہ تھا یہودیوں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ نافذ ہوگا۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میرا فیصلہ ان پہ بھی نافذ ہوگا؟ مراد تھی مسلمان، کہ مسلمان بھی میرے فیصلے کو مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مسلمان بھی مانیں گے۔ تیسری مرتبہ حضرت سعد نے کہا میرا فیصلہ ادھر بھی نافذ ہوگا، مراد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا پسند نہیں کیا احترام کی وجہ سے، لیکن حضرت سعد نے اس بات کا اطمینان چاہا کہ میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کے رسول کو پسند نہ ہو تو مجھے بھی کوفت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سمجھ گیا کہ یہ سعد کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں تمہارا فیصلہ ادھر بھی نافذ ہوگا، مطلب یہ تھا کہ جو فیصلہ تم کرو گے میں بھی تسلیم کروں گا۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے جتنے جنگجو ہیں ان کو قتل کیا جائے، ان کے بال بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے سارے مال جو ہے اس کو مال غنیمت بنا لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جو فیصلہ تم نے کیا ہے آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے، آسمانوں پہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے جو جنگجو ہیں ان کو رسیوں سے باندھ دیا جائے۔ انہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے جو ہیں ان کو غلام بنایا گیا، ان کا مال جو ہے اس کو مال غنیمت بنایا گیا۔ جو مال تھا ان کا، اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے دیکھا تو مسلمان دنگ رہ گئے۔ اتنا اسلحہ اکٹھا کیا تھا جس میں تلواریں بھی اور نیزے بھی اور ڈھالیں بھی اور زرہیں بھی شامل تھیں کہ فی الواقعی مسلمانوں کا ملیا میٹ کرنے کے لیے اگر کافروں کے ساتھ مل جاتے، وہ اتحاد قائم رہتا، اس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہوتی، تو اتنا اسلحہ تھا کہ مدینے کی بستی کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور دیکھ کے مسلمان بھی اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران رہ گئے اور حضرت سعد کے فیصلے کی سب نے تائید کی اور تعریف کی کہ واقعی سعد نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے۔ 600-700 کے قریب آدمی تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلی میں مختلف گڑھے کھدوا کے سب کے سب 600-700 یہودیوں کو قتل کر دیا، اور جو عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان جو ہے وہ محفوظ کر دی۔ اور اس طرح سے یہ بنو قریظہ اور احزاب کے جو غزوے تھے یہ اختتام پذیر ہوئے۔ جو اگلی 2 آیتیں ہیں ان میں اسی غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے کہ بنو قریظہ کی قلعوں سے ہم نے ان کو اتارا اور پھر ان کے دلوں میں ہم نے تمہارے لیے رعب ڈال دیا، اور اس کی ساری جو تفصیل وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ ان آیتوں میں بیان ہوگی۔